کہ حکم ہوتا ہے اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور بتایا جاؤ آج راستہ خالی کر دینا. اب دیکھیے گا ایک دو واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے. فرمایا کہ آج نکل جاؤ, آج کی رات اپنا گھر چھوڑ دینا, کیونکہ کافروں نے آپ کے قتل کا پلان بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار سے کہا, دوست سے کہا, ابو بکر صدیق سے کہ اللہ کا ایسا ایسا حکم آیا ہے اور ہمیں نکلنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے رسول کے پاس کچھ کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں, مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں. اب آپ کو فکر ہوئی کہ ان کی امانتیں کیسے, اگر ان امانتوں کو لے کر میں جاتا ہوں تو میرے بارے میں غلط میسج جائے گا, اور جو توحید کی دعوت اتنی محنت سے ہم نے دی ہے لوگ کہیں گے دیکھو وہ توحید کی دعوت دیتا تھا, وہ رسول ہے, وہ ہمارا مال لے کر بھاگ گیا. کیا کتنا بڑا فرق پڑے گا ہماری دعوت پر, کتنا بڑا فرق پڑے گا. تو آپ نے اس کا ایک راستہ نکالا. آپ نے اپنی چادر حضرت علی کو دی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا علی میری چادر اوڑھ کر تم سو جاؤ, کل لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا, یہ فلاں فلاں کا مال ہے, فلاں فلاں کو دے دینا, اور کل تم سے میری ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی. یہ کہہ کر آپ چلے گئے, یہ کہہ کر آپ چلے گئے. کہا ٹھیک ہے. اب رات میں آپ نے سورہ یاسین پڑھی اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف ایسے مارا, ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا اور وہ سب اللہ کے رسول نکل گئے, وہ دیکھ نہیں سکے اللہ کے رسول کو. اور حضرت علی نبی کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. حافظ ابن احمد قلانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ حضرت علی جب سو رہے تھے تو اس وقت ان کو کھراٹے بھی آ رہے تھے, یعنی کھراٹے میں, یعنی بڑی گہری نیند میں اسی بستر پہ سو گئے. ذرا تصور کرو, معلوم ہے کہ خطرے کی رات ہے لیکن علی بڑے آرام سے سو رہے ہیں, یہاں تک کہ کھراٹے بھی لے رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ دشمن حملہ کریں گے اور یہ بیٹھے ہوئے دروازے پر ہیں, سب کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہیں, لیکن علی سو رہے ہیں. ابن احمد حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ابن حجر میں لکھا ہے کہ وہ کھراٹے تک بھی لے رہے تھے, کھراٹے تک. بہرحال اللہ کے رسول تو چلے گئے, کافر جب اندر گھسے تلوار, ارے بڑے گہری نیند میں سو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو سمجھے محمد ہی سو, مارو حملہ کرو. ایک نے کہا نہیں, چادر ہٹاؤ, کم سے کم دیکھ تو لے, مرنے سے پہلے اس کو اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں نے مارا ہے, مرنے کے بعد تھوڑی بتا پائے گا, کم سے کم پتا تو چلے. ایک نے چادر ہٹائی, دوسرے نے تلوار اٹھائی, ادھر دیکھا تو حضرت رک کیا معاملہ, تم کیسے, کہا تم کیسے, تم کو دکھا نہیں, میں ہی تو سو رہا ہوں یہاں. کب سے, کہا شام سے میں ہی سو رہا ہوں. کہا محمد کہاں ہے, کہا ان کو وہ وہی ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا ان کو مت مارنا ورنہ ابو طالب سے لڑنا, ابو طالب کے پورے قوم و قبیلے سے اور خاندان سے لڑنا بڑا مشکل. نہیں, بہت پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے کیا معلوم, ان کو اللہ نے جہاں حکم دیا وہ وہیں چلے گئے. ارے کہاں حکم دیا, کہا مجھے کیا معلوم, اللہ سے پوچھو, کہ ہمیں سب سے کیا پوچھ رہے ہو, مجھے کیا معلوم کہاں چلے گئے. اللہ نے ان کو حکم دیا, وہ گئے, واپس آ گئے وہاں سے. میرے بھائیوں بعد میں لوگوں نے پوچھا, توکل بھی دیکھیے, ایمان بھی دیکھیے, بعد میں لوگوں نے حضرت علی سے کبھی پوچھا اے علی تم کھراٹے لے رہے تھے, کہاں, بڑی گہری نیند میں سو رہے تھے, کہاں. کہا علی یہ معلوم تھا کہ آج خطرے کی رات ہے, کافر میرے اوپر حملہ کریں گے, اس کے باوجود تمہیں نیند کیسے آ گئی, تمہیں کیسے اتنے کھراٹے سے کیسے اتنی گہری نیند میں سو گئے. حضرت علی کا جواب یہ تھا, اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں دیکھی جس میں ڈر کر نہ سویا ہوں. ہمیشہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو یہ سوچ کر پتہ نہیں صبح میں زندہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا, لیکن اس رات کو میں نے بالکل نہیں سوچا. میں نے سوچا کہ علی آج بڑے آرام سے سو جا, کیونکہ کل تک تو مرے گا ہی نہیں, کیونکہ محمد رسول اللہ یہ فرما کر گئے ہیں کہ اے علی کل لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا اور تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ پر ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے جب مجھے یہ گارنٹی دے دی کہ تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ پہ ہوگی, اور اللہ کے نبی بغیر اللہ کے حکم اور بغیر اللہ کی مرضی کے بولتے نہیں ہیں, ما ينطق عن الهوى, بغیر اللہ کے حکم کے جب وہ بولتے نہیں ہیں تو کیسے ان سے ملے بغیر میں مر سکتا تھا, اور کیسے یہ کافر میرے اوپر تلوار چلا سکتے تھے. اس رات جتنی میں
بے باکی سے سویا اور جتنا آرام سے اور جتنا چین سے سویا ایسی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی. وہ توکل بھی دیکھیے کیسا توکل تھا. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اے اللہ تیرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تیرے نبی نے کہا مجھ سے فلاں جگہ ملاقات ہوگی تو ہوگی, آج تو آرام سے سو جاؤ, کل تک تو ملاقات سے پہلے تو میں مرنے والا نہیں. کیسا توکل تھا اور کیسا ایمان تھا میرے بھائیوں. یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے. ہاں یہاں پر آپ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ کل تمہاری ملاقات فلاں جگہ پہ ہوگی. آپ اس کو دوسرے انداز سے سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی کو علم غیب تھا. ارے وہ تو حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں ما ينطق عن الهوى, میرا نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. میرے بھائیو اس میں علم غیب کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے علی کو بتا دیا. اور جو چیز بتا دی جائے پھر وہ علم کہاں رہتی ہے, غیب کہاں رہتا ہے؟ پھر وہ بات غیب سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے ہمیں بتا دیا. اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے علی کو بتا دیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کے رسول کا رات میں نکلنا اور کافروں کا پلاننگ کرنا اور نبی کا معلوم ہو جانا, یہ سب کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, آئے جبریل آج ہمارے نبی کے قتل کا پلان ہو چکا ہے, میرے نبی کو آگاہ کر دو. اللہ کے نبی کو جبریل آگاہ کر رہے ہیں, جبریل اللہ کے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں اور نبی حضرت علی کو آگاہ کر رہے ہیں. حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں. میرے بھائیوں تھوڑی سی عقل دوڑاؤ تو پردے ہٹتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ہمارے ذاتی مسئلے, ہم ان کو اپنے منچ پر بیٹھ کر, ہم ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر حل کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں آئیے آگے چلتے ہیں. اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ وہاں سے نکلتے اور ابھی مدینے نہیں جا رہے ہیں, ابھی آپ ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. غار ثور ایک گفا تھی, ایک پہاڑی کے اندر ایک گفا, وہیں لیٹ جاتے ہیں. ابو بکر کے ساتھ وہیں چھپ جاتے ہیں. 3 دن 3 رات. دیکھا آپ نے پہلے تدبیر کی, یہ نہیں کہا کافروں نے پلان بنا لیا میرے قتل کا, میں تو پھر بھی لیٹوں گا, اللہ پہ بھروسہ کچھ نہیں ہوگا. پہلے تدبیر کی, نکلے, چھپے, کہاں گئے؟ غار میں. غار کا نام غار ثور. کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں. اور ان 3 دن 3 راتوں میں عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن ابی بکر, ابو بکر کے بیٹے عبداللہ, یہ 2 لوگ رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور اللہ کے رسول کو کھانا دے کر, ابو بکر صدیق کو کھانا دے کر راتی میں واپس آ جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. رات میں عامر ابن فہیرہ اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ یہ دونوں رات میں آتے تھے اور رات میں کھانا دے کر رات ہی میں نکل جایا کرتے تھے. اتنا چھپنے کے باوجود ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کافر غار ثور کے منہ تک بھی پہنچ گئے, اس پہاڑی تک بھی پہنچ گئے. ابو بکر صدیق نے نیچے سے اوپر دیکھا, ان کے جوتوں کی آواز ابو بکر صدیق کے اور اللہ کے نبی کے کان میں آئی. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ اللہ کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھیے کافر اس پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں, نظارہ تحت قدمئی لابصرنا, رب کعبہ کی قسم اگر اوپر سے یہ ابھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اپنے قدموں کے نیچے, اپنے پیروں کے نیچے اگر دیکھ لیں تو ہم دیکھ لیے جائیں گے, یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اے اللہ کے رسول اسی پہاڑی کے اوپر چڑھے, اگر تھوڑا سا نظر نیچے کر کے اپنے پیروں پہ نظر ڈال دیں تو ہم دیکھ لیے جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ سارے انتظامات کیے, چھپ بھی گئے اور اپنی طرف سے ساری تدبیریں کرنے کے بعد اب توکل اللہ پر کیا, اب بھروسہ اللہ پر کیا. اور اس موقع پر ابو بکر رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. نظر آتا قدمہ لابصرنا, اگر یہ لوگ ہمارے اپنے قدموں کے نیچے جھانک کر دیکھے تو ہم دکھ جائیں گے. اے اللہ کے رسول ہم پکڑ لیے گئے, اب کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر ابو بکر فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا, کوئی پیشانی پر شکن نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں, بلکہ اللہ کے نبی میرے کاندھے پر تھپتھپاتے ہوئے, میری پیٹھ پر تھپتھپاتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے ابو بکر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لا تحزن گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, ہم دو نہیں ہیں, ہمارے
ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے. کیوں گھبراتے ہو, کیوں پریشان ہو, کیوں مایوس ہو؟ جس اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ کافروں نے مارنے کا پلان بنایا ہے اور ہمیں نکالا ہے, وہ ہمیں اس غار کے اندر بھی بچائے گا. کیوں گھبراتے ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے. میرے بھائیوں, یہاں پر دیکھیے توکل کیا ہے, یہاں پر دیکھیے بھروسہ کیا ہے, کیسا نظر آ رہا ہے, کیسا توکل نظر آ رہا ہے اور کیسا بھروسہ نظر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, حکم ہوتا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو, جو دودھ پیتا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کو جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ. وہی بیابان جنگل ہے جہاں آج حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا جہاں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے, یہیں پر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا. آپ نے ابراہیم نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاجرہ اس بیابان جنگل میں دیکھتی ہے, نظریں دوڑاتی ہے. درختیں بڑے بڑے, پہاڑ بھی ہیں, ٹیلے بھی ہیں, لیکن درختوں پر کوئی چڑیا نہیں ہے, کوئی پرندہ نہیں ہے. اے ابراہیم, یہاں ہم رہیں گے, یہاں تو پرندے بھی نہیں ہیں. پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں, پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے. یہاں پرندوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دور دور تک پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اے ابراہیم, یہاں ہم اکیلے رہیں گے, ہم لوگ یہاں رہیں گے. حضرت ابراہیم کہتے نہیں, اے میری بیوی, ہم دونوں نہیں, تم اکیلی اس جنگل میں رہو گی. ہماری بیوی کو اعظم گڑھ پہ اسٹیشن پہ بٹھال دو کہ دلی میں ہم تمہیں لے لیں گے, تو راستے پر دھک 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 کیا ہوگا؟ جبکہ 50 آدمی سفر کر رہے ہیں گاڑی میں, پھر بھی ڈر, ماحول خراب چل رہا ہے, نکال نکال کے مار رہے ہیں. اچار کھاؤ تب بھی کہتے ہیں ٹانگ کھا رہے تھے. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. کیا صورتحال ہوگی میرے بھائیوں؟ یہ حالات, وہ حالات. ہاجرہ کہتی اکیلے, ہاں, اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا, اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور چل دیے. پہلے تو ہاجرہ سمجھی مذاق کر رہے ہیں, ہاں, مجھے اکیلے یہاں چھوڑ جائیں گے, پانی نہیں, جنگل ہی جنگل, بھی باندھ, رات میں خطرہ, جانور بھی آ سکتے ہیں خطرناک. اور جب دیکھا کہ دور چلے گئے تو کہا یہ تو واقعی جا رہے ہیں. اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے, پیچھے سے دوڑ لگاتی ہے, حضرت ابراہیم کی پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچتی ہے. ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کیا بات ہے مجھے چھوڑ کر؟ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر کہا ابراہیم مجھے جواب دیجئے, کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. پیچھے سے چادر پکڑ کے کہتی ہے اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں اور پورا سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں, میں آپ کی رفیق حیات ہوں. کبھی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے, کبھی حق زوجیت میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے, کبھی آپ کے حقوق میں نے کوئی کمی بیشی کی ہے؟ ارے بتائیے تو مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے جو مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے آنکھیں پھیر لی اور اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑا دیا اور پھر آگے بڑھ کے جاتے ہیں. اب بیوی سمجھ گئی اب یہ نہیں مانیں گے, کوئی معاملہ ہے. تو حضرت ہاجرہ چیخ کر کہتی ہے جا رہے ہو تو جاؤ, اے ابراہیم میں جانتی ہوں کہ اب تم پلٹنے والے نہیں ہو, اب میری طرف دیکھنے والے نہیں ہو, لیکن اتنا بتا دو اس بیابان جنگل میں اکیلی ہوں, میرا بیٹا اکیلا ہے اسماعیل, وہ میری پستان کا دودھ پیتا ہے, شیرخوار بچہ ہے, لیکن اتنا بتا دو ایک دن کے بعد آ سکتے ہو, ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اور ایک سال بھی لگ سکتی ہے. اے ابراہیم اتنی لمبی مدت کے لیے مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایلا من تترکونا, حضرت ہاجرہ کے الفاظ کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا ہے. حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہے ایلا من تترکونا, اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا اللہ. اے میری بیوی جب تو نے سپردگی پوچھی ہے, جب تو نے حوالگی پوچھی ہے تو سن, ہم نے تجھے اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, ہم تجھے اور تیرے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اب حضرت ہاجرہ کی پیشانی کا پسینہ مٹتا ہے, اب ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے, اور اس سکون کے بعد اللہ کا نام سننے کے بعد اب ان کا ڈر ختم ہوتا
ہے تو کیا الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں؟ اذن لا یضیعون اللہ ابدا، اے ابراہیم تب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نکل گئے اور اپنی بیوی اور بچے سے اوجل ہو گئے اور ایک بیابان جنگل کے پہنچ کر وہاں جا کے نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں اور وہاں اپنے رب کے سامنے دست دراز پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی بیوی بچوں کو، ہم نے اپنی آل و اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے حکم پر میں نے ان کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر تیرے سپرد کر دیا ہے اور تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں آگے نکل گیا ہوں، یعنی تو میری بیوی اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ہم نے اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، آل و اولاد کو ہم نے بے آب و گیا وادی میں ہم نے تجھے چھوڑا ہے۔ اب یہاں کا منظر دیکھیے، ابراہیم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، 2-3 دن تک ستو چل جاتے ہیں، پانی چل جاتا ہے، لیکن اب اسماعیل پیاسے ہیں، ہونٹوں میں پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، اللہ میں کیا کروں، میرے شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر دیا، ہاجرہ بھی بیٹھے نہیں ہیں، تدبیر کر رہی ہیں، اب میرے بچے کو پانی کہاں سے آئے، اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کیسے ہو۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس دیکھتی ہے، منہ پہ پپڑیاں دیکھ رہی، ہونٹوں پر جمی ہوئی، انگوٹھا بچہ منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے، ہاجرہ دائیں بائیں نظر ڈالتی ہے، اللہ 3-4 دن سے تو کوئی قافلہ نہیں آیا ہے، یہاں سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں ہے، اب تک ایک چڑیا بھی نہیں دیکھی ہے، میرے بچے کا کیا ہوگا، اس کا پانی ہم تو 2-4 دن بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بچہ، اے اللہ اس کا کیا ہوگا۔ وہ اٹھتی ہے، اپنے بچے کو زمینی پر لیٹا رہنے دیتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کو ایک ٹیلا نظر آیا، آج وہی ٹیلا صفا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ صفا کے ٹیلے پر اس پہاڑی کی اوپر چل جاتی ہے اور جھانک کر نیچے دیکھتی ہے، اللہ مجھے کوئی بستی نظر آ جائے، اللہ مجھے کوئی گاؤں نظر آ جائے، میں نیچے چلی جاؤں، تھوڑا سا پانی مانگ کے لے آؤں، اپنے بچے کو پلا دوں، لیکن نیچے جھانک کر دیکھتی ہے تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، بیابان جنگل، کوئی قافلہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ کسی سے پانی تھوڑا سا لے لوں اور اس بچے کو پلا دوں۔ وہاں سے وہ دوڑ لگاتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے تو کبھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور مروا کی پہاڑی پر آ جاتی ہے، وہاں سے بھی جھانک کر دیکھتی ہے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی گاؤں نظر آ جائے، کوئی باشندے نظر آ جائے، میں اس سے تھوڑا سا پانی لے لوں، اپنے بچے کو پلا دوں، لیکن وہاں پر بھی اس کی تلاش کرتی ہوئی نگاہیں محروم لوٹتی ہیں اور پھر وہ اپنے بچے کے پاس آتی ہے، لیکن بچے کو پھر پیاسا دیکھتی ہے، پھر وہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتی ہے، پھر بچے کے پاس آتی ہے اور بچے کی محبت اس کو پھر مجبور کرتی ہے، پھر کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر جاتی ہے۔ اس نے 7 چکر لگائے اور لگانے کے بعد تھک گئی، آ کر بیٹھ گئی، آئے اللہ جتنا ایک عورت کر سکتی تھی کر لی، جو تدبیر مجھے کرنا تھی کر لی، جتنے انتظامات کرنا تھے کر لیے، اے اللہ میرا شوہر اس بچے کو اور مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اب تو میرے بچے کے لیے اور میرے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ اس کی تلاشتی ہوئی نگاہیں اور اس کی پیاسی نظریں رب کی طرف گئیں، آسمان کی طرف گئیں۔ ابراہیم نبی ہو کر بھی کوئی چشمہ نہیں کھول سکا، ابراہیم پیغمبر ہو کر بھی اپنی بیوی اور بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ لوگوں تمہیں کس سے آسرے ہیں، تمہیں کس سے سہاروں کی امید ہے؟ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر اکیلے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی رب کا ہی حکم ہے، اور بیوی پوچھ رہی ہے کس کے حوالے، تو کہا اللہ کے، تو بیوی نے یہ نہیں کہا اللہ میں ابراہیم کی فرما بردار بیوی ہوں، اے اللہ مجھے ابراہیم کے وسیلے میں کچھ دے دے۔ اس کی نظریں آسمان پر اٹھی تو کہا اللہ مجھے میرا شوہر تیرے سپرد کر کے گیا ہے، تو میرے اور میرے شوہر کے لیے کچھ انتظام فرما۔ اور ان پیاسی نظروں کی لاج اللہ نے رکھی، کہا جبریل میرا بندہ ابراہیم میری بندی کو اور اس اسماعیل کو میرے بھروسے پر اس چھوڑ کر گیا ہے، جاؤ جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آتے ہیں اور وہاں
پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے. حضرت حاجرہ مارے خوشی کے جھوم اٹھتی ہے, پانی کو روک رہی ہے, پانی کو روک رہی ہے اور عبرانی زبان میں جملے کہتی جا رہی ہیں, زم 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 زم. ارے رک جا, ارے رک جا, کہاں جا رہا پانی کو, زم زم. اللہ کے نبی نے اس عبرانی جملے کو ایسے ہی رہنے دیا تاکہ دنیا جانے کہ حاجرہ نے کون سے جملے کہے. اس کو زم زم رہنے دیا, زم زم کے نام سے وہ پانی مشہور ہوا. اللہ کے رسول جب کوئی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ رحم فرمائے حاجرہ پر, اگر اس نے پانی کو نہ روکا ہوتا اور مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ ساری دنیا میں وہ پانی پھیلا دیتا, اور جب پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا اور ہر جگہ آسانی سے مل جاتا تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو, یہ تھا حاجرہ کا توکل اللہ کی ذات پر, لیکن پہلے محنت کی, پہلے تدبیر کی, پہلے بھروسہ کیا اور پہلے یہ سب کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ہمیں اور آپ کو بھی یہ تمام انتظامات پہلے کرنا ہے, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. میرے بھائیوں اب دیکھو حاجرہ نے جہاں صفا و مروہ کے چکر لگائے, میڈیا والوں پوری تقریر مت لکھنا, صرف اتنے ہی جملے لکھ دینا پیپر میں. صرف آج کہتے ہو کہ اسلام نے عورت کو یہ دیا, اسلام نے عورت کو وہ دیا, اسلام نے عورت پہ پابندی لگائی. جانتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا اور کتنا بڑا مقام دیا؟ غور کرو, جہاں جہاں صفا اور مروہ کے چکر حاجرہ نے لگائے, ایک عورت نے لگائے, اور جن جن جگہوں سے وہ گزری آہستہ چلی تو اس کے آہستہ چلنے کو, اور جہاں تیز چلی اس کے تیز چلنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے. اور یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کائنات کے لوگ ہماری اس بندی کی اسٹائل اور نقل نہیں اتار لیں گے ہم ان کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے. اس کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا. ایک عورت کے نقش پا, اس کے پیر کے نشان اللہ کی عبادت کا حصہ بن جائیں, اس سے بڑا مقام ایک عورت کی عزت و آبرو کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا مقام ایک عورت کو کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کہ وہ جس جس جگہوں سے گزری ہو اور جہاں اس نے پیر رکھے ہو اللہ نے اس کے نقش پاک کو اپنی عبادت سے جوڑ لیا ہو اور اس کو عبادت کا حصہ بنا لیا ہو. حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, اور اللہ نے اس دوڑنے کو بھی عبادت قرار دے دیا, صفا اور مروہ کے چکر کو بھی عبادت قرار دے دیا. اور جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں مردوں کو تیز دوڑنے کا حکم دے کر بھی عبادت سے جوڑ دیا. میرے بھائیوں ایک عورت کے نقش پاک کو عبادت کا حصہ بنا دیا, اس سے بڑا عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور کون سا مذہب عورت کو اتنا بڑا درجہ دے سکتا ہے؟ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, دنیا کا کوئی مذہب وہ مقام نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. تم دو گے آزادی؟ آزادی کون سی آزادی؟ یہ آزادی ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر مشورہ دیا بکریوں کو, یہ تمہارا مالک تمہیں باندھ کر رکھتا ہے, ارے تم چلاؤ میں کرو, آزادی حاصل کرو, جنگل میں ہرے بھرے کھیت ہوں گے, فضا ہوگی, آزادی کے ساتھ گھومو گی, یہاں بند ہو, ایک ہی طریقے کا چارہ کھا رہی ہو, کچھ نہیں ملتا ہے, جنگلوں میں جاؤ گی, دوڑو گی, گھومو گی, پھرو گی. بکریاں اس بھیڑیے کی باتوں میں آ گئی اور احتجاج کرنے لگی, میں. مالک نے کہا کیا ہوا؟ بکریاں کھوٹوں سے نکلی جا رہی ہیں, ہمیں چھوڑو, آزاد کرو, ہمیں تمہاری غلامی نہیں چاہیے. بھیڑیے نے ان کے کانوں میں بھر دیا تھا. ایک بوڑھی بکری بیچاری ان بکریوں سے کہنے لگی یہ بھیڑیا تمہارا دشمن ہے, اس کی باتوں میں مت آؤ, یہاں تمہیں کم کھانا مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو, یہاں تم سیب ہو, یہاں تم محفوظ ہو, جنگلوں میں اگر آزاد گھومو گی تو تم سیب نہیں رہو گی. بکریاں کہنے لگی اماں تم بڈھی ہو چکی ہو, تم نے اپنی زندگی گزار لی ہے, ہم ابھی جوان ہیں, ہمیں ابھی بہت زندگی گزارنا ہے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں تمہارا مشورہ پسند نہیں ہے. مالک کے خلاف احتجاج کیا اور مالک کو بھی غصہ آ گیا. مالک نے کھوٹے سے کھول دیا, جاؤ جب تم آزادی چاہتی ہو تو چلی جاؤ, اب ہم تمہیں روک نہیں سکتے, تمہیں اس بوڑھی بکری کا مشورہ بھی پسند نہیں ہے. اور جیسی مالک نے ان بکریوں کو چھوڑا اور انہوں نے آزادی کا جشن منایا, یہ بکریاں دوڑتی ہوئی جنگلوں میں گئیں. ایک دن آرام سے, 2 دن گزر گیا, تیسرے دن اور خطرناک جنگل میں پہنچی. وہاں بھیڑیے پہلے ہی سے تاک میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھیڑیے
جنگل سے نکلے اور ان بھیڑیوں کو، ان بکریوں کو پھاڑ گئے اور کھا گئے. بوڑھی بکری بیچاری اپنے مالک کے پاس دکھائی دیتی ہے اور ساری بکریاں چیر دی گئی، پھاڑ دی گئی ہیں. میری ماؤں، میری بہنوں، آج آزادی نسواں کا، عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ در حقیقت وہ بھیڑیے ہیں وہ بھیڑیے جو تمہاری آزادی کا سپنا نہیں بلکہ تمہاری آزادی دلا کر تمہارے جسموں تک پہنچنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں. ورنہ مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بتاؤ جہاں تم محفوظ ہو. فلمی دنیا میں تم جاتی ہو تو ڈائریکٹر تمہارے جسم سے کھلواڑ کرتا ہے. کسی بڑے آدمی کی پرسنل سیکریٹری بنتی ہو تو وہ تمہارا شاریرک شوشن کرتا ہے. دنیا میں بتاؤ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں تمہارا شوشن نہیں کیا جاتا ہے، جہاں تمہاری چھیڑخانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے یہ وہ بھیڑیے ہیں جن کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہے جو آزادی کا نام دے کر تمہارے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ کامیاب ہے. میری بہنوں، تمہاری آزادی میں یہ آزادی نسواں کے نعرے لگانے والے تمہاری آزادی نہیں چاہتے ہیں. تم اتنی آزادی طلب کرو جتنی آزادی تمہیں اسلام میں ملی ہے، یہ کافی ہے تمہارے لیے. تم محفوظ ہو، تم سکون کے ساتھ ہو. میرے بھائیوں، ایک واقعے کی طرف اور نظر ڈالو. بخاری شریف کتاب الکفالہ میں یہ واقعہ بہت اچھی طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا، بنی اسرائیل کا ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار ادھار دے دو، بطور قرض مجھے دے دو. اس آدمی نے کہا 1000 دینار، یہ تو بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں لاسٹ میں کوئی واقعہ سناتا ہوں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی عبرت ہوتی ہے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی آدمی جلدی نہ بھولے. میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری اس واقعے کو کتاب الکفالہ میں لائے. 1000 دینار اس نے مانگے. کہا 1000 دینار یہ تو بہت لمبی رقم ہے. کہا بھائی مجھے ضرورت ہے، تم دے دو، میں 1 ہفتے میں تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گا. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے. ارے کوئی ضمانتی ہے؟ تم نہیں دو گے تو کون لوٹائے گا؟ اس نے کہا ضمانتی میرا اللہ. اللہ ضمانت؟ تم نہیں لوٹاؤ گے تو اللہ لوٹائے گا؟ کہ ہاں. گواہ کون ہے؟ تم کہہ دو ہمیں نہیں دیے تھے تو؟ کہا اللہ گواہ. اس نے کہا یار آدمی کو بڑا بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل ہے. وہ اندر گیا اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب تو نے اللہ کو ضامن، اللہ کو کفیل اور اللہ کو شہید جب بنا ہی دیا ہے تو اب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں روکوں. وہ 1000 دینار لایا اور اس کو دے دیے. لو، یہ اپنی بستی میں لے کے چلا آیا. اس نے اپنی بستی سے کچھ سامان خریدا اور اس کو لے کر دوسرے شہر میں جانا تھا. اس کو تو راستے میں ایک سمندر پڑتا تھا. پانی کے جہاز میں بیٹھ کر گیا. ہوتا نا یہاں سے سامان وہاں بیچوں، وہاں سے خریدوں تو اپنے یہاں بیچوں، یہاں کا سامان وہاں مہنگا بکتا، وہاں کا سامان یہاں مہنگا بکتا. تو اس نے یہاں سے سامان خریدا اور وہاں لے گیا اور 2 دن اس کو سمندر پار کرنے میں لگے. تیسرے دن وہاں پہنچ گیا اور تیسرے دن سامان کو بیچا اور وہاں سے سامان خریدا اور پھر اس کو یہاں آنا تھا. اس نے وہاں سامان خریدا، اپنا سامان بیچا. اب اس کے وعدے میں 2 دن رہ گئے. اس کو 2 دن میں اس آدمی کو پیسہ پہنچانا ہے 1000 دینار. اب یہ آدمی وہاں سمندر کے کنارے آتا ہے. 1000 دینار اس نے الگ رکھ لیے کہ یہ مجھے اپنے بھائی کو دینا ہے، یہ اس کا قرض ہے، یہ مجھے اپنے بھائی کو دینا ہے. اس نے وہ 1000 دینار ایک کپڑے میں باندھ لیے اور سمندر کے پاس آیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کھڑا رہا. 1-2 آدمی وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہا آج کشتی کے جانے کا دن تھا، پانی کے جہاز کے جانے کا دن تھا، میں اسی جہاز کا انتظار کر رہا ہوں. کہا وہ تو چلا گیا، سواری پوری ہو گئی تھی، جہاز بھر گیا تھا، وہ نکل گیا. آج ہی تو نکلا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ چلا یہاں سے گیا ہے. اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جہاز وہاں 2 دن میں پہنچے گا، وہاں سے پھر آئے گا، پھر یہاں 2 دن میں آئے گا، پھر یہاں سے ہم جائیں گے 2 دن بعد. اب تو 1 ہفتہ اور لگ جائے گا اور وہاں میرا بھائی سمندر کے کنارے میرا انتظار کر رہا ہوگا. اے اللہ، اے اللہ، میں نے 1000 دینار اس سے لیے تھے، وہ انتظار کر رہا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ پانی کا جہاز تو جا چکا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے.
اے اللہ اگر اس نے اس جہاز پر مجھے نہیں دیکھا تو میرے بارے میں اس کا عقیدہ اس کو ٹھیس لگے گی، اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا اور پھر کبھی وہ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، وعدہ خلافی ہوگی۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ اس کے دماغ میں سوچ رہا ہے کیا کروں، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک اس کی نظر ایک لکڑی کے اوپر گئی، ایک لکڑی، اس نے اس لکڑی کو اٹھا لیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کسی الف لیلا یا علی بابا 40 چور کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا، یہ وہ قصے کہانی نہیں، بخاری شریف کی وہ روایت ہے جس پر سب کا اعتبار ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے بہترین اور سب سے سچی کتاب بخاری شریف کی روایت ہے۔ ذرا غور کرو، لکڑی پر نظر پڑ گئی اور اس نے لکڑی کو اٹھایا اور نوکدار چیز سے لکڑی کو بیچ سے کھوکھلا کیا، اس کو بیچ سے کھوکھلا کیا، اور کھوکھلا کرنے کے بعد 1000 دینار اس نے اسی لکڑی کے اندر بھر دیے اور ایک پرچی بھی اس میں لکھ کر ڈال دی اور اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا، اور اس لکڑی کو اس نے سمندر کے اندر ڈالا۔ اب وہ لکڑی کو سمندر کے کنارے لے گیا، دونوں ہاتھ سے لکڑی کو ایسے پکڑے اور ایسے سمندر کے کنارے لے جا کر پانی میں ڈالنے والا ہے۔ اس نے نظریں آسمان پر ڈالی اور اپنے رب سے جو دعا کی، جو اس نے التجا کی، جو اس نے الفاظ ادا کیے، اس کو امام بخاری یوں نقل کرتے ہیں۔ اس نے آسمان پہ نظر ڈالی، لکڑی کو اس نے پانی میں ڈالنے سے پہلے کہا اللہم انک تعلم، اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت 1000 دینار فسالنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بک، فسالنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بک۔ اے میرے پروردگار، جب میں نے، تو اچھی طرح جانتا ہے، اے میرے رب تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اس بات کو کہ جب میں نے اپنے بھائی سے 1000 دینار لیے، قرض لیا، ادھار لیے، میرے بھائی نے مجھے دے دیے، لیکن دینے سے پہلے تسلفت 1000 دینار، وہ میرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، جب وہ مجھے دے رہا تھا تو میرے بھائی نے مجھ سے کفیل مانگا، فسالنی کفیلن، اس نے کہا ضمانتی کون؟ میں نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کافی ہے، اللہ ہمارا ضامن ہے، فرضی بک، اے اللہ وہ تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا، اے اللہ وہ میری بات مان گیا تھا۔ فسالنی شہیدن، پھر اس نے مجھ سے گواہ مانگا، پھر میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے، فرضی بک، وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے تجھے گواہ بھی بنا لیا اور اس نے تجھے ضامن بھی مان لیا۔ اے میرے پروردگار، پانی کا جہاز جا چکا ہے، میرے بھائی تک یہ رقم کیسے پہنچے گی؟ میں نہیں جانتا، اور میں اس رقم کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اس لکڑی کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، گواہ تو ہے، ضامن تو ہے، یہ رقم، یہ دینار میرے بھائی تک کیسے پہنچیں گے یہ تو جانے، اس کا یہ تو راستہ پیدا کر، تو راستہ بنا۔ اور اس نے اللہ پر توکل کر کے اس لکڑی کو چھوڑ دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے سمندر کی لہریں آ رہی ہیں اور لکڑی کو کبھی ادھر کبھی ادھر لہراتی ادھر، وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی یہاں ملے گا، لیکن لکڑی یہاں بہ رہی ہے، لیکن وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، اے اللہ تو کفیل ہے، تو ضامن ہے، میری یہ رقم وہاں کیسے پہنچے گی؟ یہ چلا آیا اور پھر اس نے کچھ محنت کی، مزدوری کی اور 1000 دینار اور کمایا اور اس نے پھر اپنے الگ رکھ لیا۔ اب جب کشتی آئے گی جہاز تو میں جاؤں گا اور اپنے بھائی کو میں دوبارہ بھی جاؤں گا اور اس کو دوں گا اور معذرت کروں گا اور کہوں گا کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ وہاں سمندر کے کنارے اس کا وہ بھائی جس نے قرض دیا تھا وہ انتظار کر رہا ہے، سارے لوگ اترے لیکن اس کو دیکھا کہ نہیں ہے تو اے اللہ میں ناراض نہیں ہوں، میں نادم بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے، کیونکہ ضامن تو ہے، گواہ تو ہے، میں نے تو تجھے ضامن اور تجھے گواہ مان کر دے دیا تھا۔ اے اللہ میں حیران ہوں، پریشان نہیں ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے جانے لگا، اس کی نظر بہتی ہوئی لکڑی پر پڑی، بیکار کیوں جاؤں، پہلے زمانے کے لوگ کوئی چیز بیکار نہیں جانے دیتے تھے، چلو یہ لکڑی لے جاؤں، پھاڑوں گا، دھوپ میں سکھاؤں گا، جلونی کے کام آ جائے گی،
جلانے کے کام آ جائے گی۔ اس نے اس بہتی ہوئی لکڑی کو اٹھایا جو کنارے لگ گئی تھی اور لے کر چلا اور گھر میں دستک دی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، کہا آپ کا بھائی آیا؟ کہا نہیں۔ 1000 دینار نہیں ملے؟ کہا نہیں، گئے تھے 1000 دینار لینے، لے کے چلے آئے لکڑی، یہ لے کے آئے ہو 1000 دینار کے بدلے؟ کہا میری بیوی تم تو جانتی ہو کہ میں کسی بھی مجبور آدمی کی مجبوری کرتا ہوں، اور جب اس نے اللہ کو گواہ بنایا تو پھر اب مجھے چنتا کس بات کی، فکر کس بات کی؟ کفیل اللہ، شہید اللہ، تو مجھے پریشانی کس بات کی؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی کو کوئی پریشانی آ گئی ہو۔ اچھا ہی گمان لیے، اس نے کہا لاؤ کلہاڑی لاؤ، لکڑی کو چیرتے ہیں، دھوپ میں سکھا دیں گے، آج دھوپ اچھی نکلی ہوئی ہے، یہ جلونی کے کام آ جائے گی۔ بیوی نے کہا ہاں، دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب، لائی کلہاڑی، دے دی، لو کچھ تو کرو، تم تو سب پہ بھروسہ کرتے ہو، دے دیتے ہو، لو۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور لکڑی پہ ماری، پہلی کلہاڑی نے لکڑی کو پھاڑ دیا۔ کیا دیکھتا ہے اس میں ایک پرچی رکھی ہوئی ہے اور کچھ درہم ہے، درہم کو گنتا ہے تو 1000، پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائی جہاز جا چکا تھا، میں وقت پر تمہارے پاس نہیں پہنچ سکا، اس لیے میں یہ رقم اور یہ پرچہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شہید اور کفیل ہے، وہ یہ رقم تم تک پہنچائے گا۔ اس کو پرچے کو پڑھ لیا، کہتا میری بیوی دیکھو اللہ گواہ تھا، اللہ ضامن تھا، تو وہ مجھے نا امید کیسے ہونے دیتا؟ میرے بھائی کی کشتی جا چکی تھی، جہاز جا چکا تھا، اس نے اللہ کے بھروسے پر اس لکڑی پر درہم رکھ کر چھوڑ دیے دینار، اور یہ مجھ تک آ گئے۔ 3-4 دن کے بعد یہ آدمی بھی پیچھے سے پہنچ جاتا ہے اور کہتا میرے بھائی ایسا ایسا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا تھا، یہ لیجئے اس 1000 دینار آپ کے، میں مجبوری میں نہیں آ سکا اور یہ پریشانی تھی، اب آیا ہوں، یہ لے لو۔ اس نے وہ 1000 دینار واپس کرتے ہوئے کہا میرے بھائی جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اور اللہ کو کفیل بنایا ہے اور اللہ کے سپرد تم نے میری امانت میرے حوالے کی ہے، تو اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ تمہاری امانت ہمارے پاس نہ آئے؟ پہنچ چکی ہے، اپنی رقم اپنے پاس رکھو، تم نے جس لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے تھے وہ ہمیں مل گئے۔ لینے والے کی نیت بھی اچھی ہوتی تھی اور دینے والے کی بھی نیت اچھی ہوتی تھی، اور دینے والا دوبارہ رقم دیکھ کر بے ایمان نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیا معلوم، ہم تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، چلو 1000 اور مل رہا ہے لے لو، اس کی بھی نیت اچھی تھی، تب اللہ خیر و برکت پیدا کرتا تھا ان کے کاروبار میں بھی، ان کے رہن سہن میں بھی، ان کی آل اولاد میں بھی۔ لیکن میرے بھائیوں ہماری قرض لینے کی نیت اچھی نہیں ہے اور لے لیتے ہیں تو دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، اور دینے والا کہتا بڑا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، وہ جانتا ہے ہمارا رہن سہن کیا ہے۔ آج کے اس دور میں کسی سے کہہ دو اللہ گواہ، اللہ گواہ بنایا، چل نہیں مانے گا، کیونکہ آج ہم نے اپنے بھروسے اور اپنے معاملات بگاڑ لیے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں 2 گھنٹے کی تقریر میں یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل بنارس جانا ہے، پھر وہاں سے فلائٹ ہے، چنئی جانا ہے، مدراس، تروپتی اور حیدرآباد، کئی جگہ کے پروگرام۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے اندر توکل علی اللہ پیدا فرما دے، اور توکل علی اللہ سے پہلے ہمارا ایمان، ہمارا تقوی مضبوط فرما دے، اور ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما کر جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔